مختلف قسم کے لوگوں کے تکبر بھی مختلف ہوتے ہیں۔ عالم کا تکبر کیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک مولوی کو لایا جائے گا، ایک مختلف قسم کے لوگوں کے تکبر بھی مختلف ہوتے ہیں۔ دولت والا اپنی دولت پہ نازا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لہذا میں باقیوں سے بہتر۔ علم والا اپنے علم پہ نازا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں باقیوں سے بہتر۔ ارے بھائی، پھلدار درخت ہمیشہ جھکتا جاتا ہے اور پھلدار درخت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ کبھی سیب کے درخت نے اپنا پھل خود نہیں کھایا، لوگ کھاتے ہیں، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جتنا پھلدار ہوگا اتنی اس کی شاخیں جھکی ہوں گی، اور جتنا بے پھل اور بے فائدہ ہوگا اتنی اس کے اندر اکڑ ہوگی۔ اور عالم کا تکبر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے عام آدمی کی دو خرابیاں ہیں، عالم کی تین خرابیاں ہیں۔ عالم کی تین خرابیاں ہیں۔ عام آدمی کیا چاہے گا؟ میرے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اور میرا ٹبر بڑا ہو، میری آل اولاد ہو دائیں بائیں، میری کوٹھی کار بنگلہ، اور پھر میرے بیٹے، میری آل اولاد، میری نسل، میرا خاندان سارے میرے دائیں بائیں ہو، ایک ٹیکا ہو، لوگوں کے درمیان ایک وقار ہو، گاڑی پہ بیٹھوں، بیٹا دروازہ کھولے، نوکر دروازہ کھولے، اور جناب میں گاڑی میں بیٹھوں، اور جب میں گھر میں جاؤں نوکر دروازہ کھولے، میرے استقبال کے لیے آگے میری آل اولاد موجود ہو۔ یہ عام آدمی کی خرابی ہے، عام آدمی کی خواہش ہے۔ عالم کی تین خرابیاں ہیں: حب جاہ، حب مال، حب اہل۔ عالم آدمی یہ چاہتا ہے دنیا میں مشہور ہو جاؤں، لوگ کہیں واہ واہ کیسا عالم ہے، کیسا خطیب ہے، کیسا مقرر ہے، اس کے بیان جو بھی سنتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایسا واعظ، ایسا ناصح، ایسا خطیب، ایسا مقرر، ایسا بیان کرنے والا، اس جیسا بیان کرنے والا اور کوئی ہے نہیں۔ دنیا جہان میں میرے نام کا ڈنکا بجنے لگے۔ یہ تیسری خرابی مولوی کے لیے نقصان دہ خواہش، مولوی کی مجھے مال بھی مل جائے اور میری اہل اولاد بھی ہو۔ لیکن تیسری خرابی سب سے خطرناک، وہ خطرناک کیا خرابی ہے کہ میری شہرت ہو جائے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ایسے مولوی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے جب یہ حدیث سنی یقین جانیے میں تو کانپ اٹھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں یہ بتاؤ قیامت کے دن جہنم کس سے دہکائی جائے گی؟ ایک ہے آگ کا جلانا اور ایک ہے آگ کا دہکانا، بھڑکانا۔ یہ بتاؤ قیامت کے دن جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی، کس سے دہکائی جائے گی، کس سے شعلہ زن کی جائے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوسرے نے کہا فلاں سے، آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسرے نے کہا فلاں سے، آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کس سے دہکایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک مولوی کو لایا جائے گا، ایک علم والے کو لایا جائے گا، ایک خطیب کو لایا جائے گا، ایک مقرر کو لایا جائے گا۔
ایک واعظ کو لایا جائے گا، ایک ناصح کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بتا دنیا میں نے تجھے علم دیا تھا، میرے علم دیے ہوئے علم سے تو نے کیا فائدہ کیا، کیا فائدہ حاصل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرے بندوں میں تیرے دین کو پھیلایا، تیرے دین کو میں نے تیرے بندوں کے درمیان پھیلایا، اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنے خطبے کے ذریعے میں نے تیرا دین پھیلایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تو نے میرے لیے تو نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا والے کہیں واہ واہ خطیب صاحب آج آپ نے بیان کیا ہے مزہ آ گیا، واہ واہ خطیب صاحب آج آپ کے بیان نے میری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے، واہ واہ خطیب صاحب آپ کا ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا، واہ 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 کیسا مقرر بلایا ہے، واہ واہ کیسا خطیب بلایا ہے۔ یہ دنیا کی واہ واہ کے لیے تو نے دنیا میں بیان کیا، دنیا میں تقریر کی، دنیا میں خطبہ دیا، دنیا میں خطاب کیا، دنیا میں بیان کیا، واہ واہ تجھے حاصل ہو گئی، بتا میرے لیے کیا لایا ہے، بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ ظاہر ہے دنیا میں شہرت کے لیے اس نے بہت کچھ کیا تھا، بڑے بیان کیے تھے، وہ تو دنیا میں حاصل ہو گیا، اب اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی عمل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے خطیب کو، ایسے واعظ کو، ایسے مقرر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اوندا منہ ڈالیں گے حتی یسعر بہ النار، یہاں تک کہ ایسے مولوی، ایسے خطیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ بھائی آخرت کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے، ایک ایک لفظ بڑا سوچ سمجھ کے، اور علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ کیا ایک عالم ممبر پہ بیٹھ کے جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ اگر وہی الفاظ دنیا کی عدالت میں اسے ثابت کرنے پڑ جائیں تو وہ ثابت کر سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ دنیا کی عدالت میں اگر اسے ثابت کرنا پڑ جائیں تو وہ ثابت کر سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتا تو اللہ کی عدالت میں کیسے ثابت کرے گا؟ یہ بیان کرنا، تقریر کرنا، وعظ کرنا، نصیحت کرنا آسان کام نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ لما تقولون ما لا تفعلون، خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ پہلے خود کرو، پھر دوسروں کو بتاؤ، پھر دوسروں کو سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات کر رہا تھا عام آدمی کے لیے 2 نقصان اور عالم کے لیے 3 نقصان، اور اس عالم کے اندر اگر عاجزی نہیں تو اس کا علم، اس کا عمل سب کچھ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ جتنی عاجزی آئے گی، عالم ہو یا عامی آدمی ہو، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اور پھر اللہ اس کی باتوں کا جواب بھی دے گا۔ ایسا آدمی، ایسا عالم جب قرآن پڑھتا ہے، جو صدق کے دل سے پڑھتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اثر رکھتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے۔ اور مولوی کا اپنا دل خالی ہو، آپ پہ کیا اس کی بات اثر کرے گی؟ آپ مسجد سے کیا لے کر اٹھیں گے؟ مولوی خود ہی خالی ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی قرآن اوپر سے نازل ہو رہا ہے۔ دل سے پڑھتے تھے، اخلاص تھا۔ اور جب
آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اللہ آپ سے ہم کلام ہوگا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ واقعی میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ میری گفتگو کا جواب بھی دے رہا ہے۔